امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں، اور قرآن مجید آپ لوگ شب و روز پڑھتے ہی ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ عام طور پر قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بعض دوسرے درجے کی روایات ہیں جن میں اس طرح کی ایک شخصیت کے قیامت کے قریب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو نہ علمی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں نہ عقلی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں۔ اس موضوع پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت اچھی چیزیں اس زمانے میں لکھ دی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں کے مابین افسوس یہ ہے کہ بہت رائج کر دیا گیا، اور اب وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور ان کو اس ادبار سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ان کی خلافت دنیا میں قائم کر دے گا۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ میرا رجحان اس معاملے میں یہ ہے، ابھی مجھے اس پر کام کرنا ہے، انشاءاللہ میں ایمانیات پر جب کام کروں گا تو اس پر بھی کام کروں گا۔ میرا رجحان یہ ہے کہ یہ روایتیں در حقیقت اگر کچھ تھیں بھی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھیں، لیکن لوگوں نے اس کا مصداق پا لیا اور وہ تاریخ میں اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا قضیہ ایک افسانہ ہے اور اس عقیدے کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اپنے اس مدعا پر موصوف نے چند دلیلوں کو بیان کیا۔ پہلی دلیل یہ بیان کی چونکہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسری دلیل یہ بیان کی کہ صحیح احادیث میں بھی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اور تیسری دلیل یہ بیان کی کہ جن روایات میں کوئی تذکرہ ملتا ہے وہ روایات عمر ابن عبدالعزیز جو کہ اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا اس کے حوالے سے ہیں۔ ہم موصوف کی ان من گڑت باتوں اور من گڑت دلیلوں کا جواب دیں گے۔ جہاں تک پہلی دلیل ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا، تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ آیا کیا ضروری ہے کہ ہر عقیدے کا یا ہر شخصیت کا یا ہر حکم کا قرآن میں تذکرہ ہو؟ آپ 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، آیا سب کے نام قرآن میں موجود ہیں؟ آپ زکوٰۃ کی جن تفاصیل پہ عمل کرتے ہیں آیا ساری کی ساری قرآن میں مذکور ہیں؟ آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں آیا وہ سارے کا سارا طریقہ قرآن میں مذکور ہے؟ آپ جس طریقے سے حج کرتے ہیں آیا وہ سارے کا سارا قرآن میں مذکور ہے؟ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا قرآن میں موجود ہونا ضروری نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام قرآن میں موجود نہیں، جیسے کہ اکثر انبیاء جو ہیں ان کے نام قرآن میں موجود نہیں ہیں، لیکن امام کے ظہور کے حوالے سے قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں امام کے ظہور کا اشارہ ملتا ہے۔ ان میں سے چند ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی آیت خدا سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام کے تمام ادیان پہ دین حق کو غلبہ عطا کرے۔ ہم سوال کرتے ہیں موصوف سے، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک دین اسلام کا دوسرے اسلام پہ غلبہ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ واضح سی بات ہے، ابھی تک غلبہ نہیں ہوا۔ یہ غلبہ ہوگا، کب ہوگا؟ جب امام زمانہ اور امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ بات ہم اپنے سے نہیں کر رہے، اہل سنت عالم دین علامہ سلیمان قندوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس آیت کی
تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واللہ ما یجیء تأویلها حتی یخرج القائم المہدی۔ علامہ قندوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اس آیت کی تعویل ظاہر نہیں ہوگی مگر کب؟ کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تب اس آیت کی تفسیر ظاہر ہوگی، تب دین اسلام کا تمام ادیان پہ غلبہ ہوگا۔ یہ پہلی آیت کہ جو امام کے ظہور سے متعلق ہے۔ ابھی آ جائیے دوسری آیت کی طرف جو کہ سورہ محمد میں ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پہ قیامت آ جائے، حالانکہ اس قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو کہ اہل سنت کے بہت ہی بڑے اور بزرگ عالم دین ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ينزل بأمتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانہم، کہ آخری زمانے میں میری امت پہ ان کے بادشاہ کی طرف سے بہت زیادہ مصیبتیں آن پڑیں گی، حتی تضیق علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ فیبعث اللہ رجلا من عترتی، تو اللہ میری عطرت سے ایک بندے کو بھیجے گا، فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، تو یہ بندہ جو میرے خاندان سے ہوگا زمین خدا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ دو آیات ہیں جن کی تفسیر ظہور امام مہدی علیہ السلام سے کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات میں امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابھی آ جائیے موصوف کے دوسرے اعتراض کی طرف۔ موصوف کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صحیح احادیث میں امام مہدی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ہم آپ کے سامنے ابھی وہ صحیح احادیث رکھیں گے کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل میں روایت ملتی ہے المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، روایت ملتی ہے کہ حضرت امام مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں، اللہ ایک رات میں ان کے تمام امور کو درست فرما دے گا۔ یہ روایت ملتی ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی جو کہ علم حدیث و رجال کے ماہر ہیں اہل سنت کے نزدیک، وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں صحیحون، یہ حدیث صحیح السند ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے، جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں رسول خدا سے، اور یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، کہ جناب مہدی علیہ السلام میری نسل اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس روایت کے حوالے سے بھی علامہ البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اس میں فرماتے ہیں ھذا سند جید، اس روایت کی سند جید ہے، اچھی ہے، رجالہ کلہم ثقات، اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اور اپنی ایک اور کتاب میں علامہ البانی فرماتے ہیں صحیحون، اس روایت کی سند بھی درست ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد ابن حنبل میں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر اس زمانے میں فقط ایک دن بچ جائے، لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملأها عدلا کما ملئت جورا، تو خداوند متعال
میری اہل بیت میں سے ایک بندے کو مبعوث کرے گا، ایک بندے کو بھیجے گا جو اس دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اس روایت کے حوالے سے بھی علامہ البانی فرماتے ہیں صحیحون، اس روایت کی سند بھی بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ یہ ہم نے چند روایتیں بیان کی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دسیوں روایات ہیں، اور شیعہ سنی مصادر کو اگر آپ جمع کریں تو ان میں تقریباً 650 کے قریب روایتیں بنتی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے تذکرہ فرما رہی ہیں، اور یہ روایات متواتر ہیں۔ اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چند علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جو کہ شیعوں کا بہت بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، اور ہر چیز کو تقریباً اس نے ضعیف قرار دیا، اور اگر یہ بھی کسی چیز کو صحیح کہہ رہا ہے تو سمجھے کہ وہ پکی درست ہے۔ یہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں کہتا ہے ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المہدی احادیث صحیحۃ۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں کہتا ہے وہ احادیث کے جن کے ذریعے سے امام مہدی کے ظہور پہ استدلال کیا گیا ہے، احادیث صحیحۃ، یہ احادیث درست ہیں اور صحیح ہیں۔ اسی طرح سے آپ آ جائیے ابن حجر مکی کہ جنہوں نے شیعوں کے خلاف ایک پوری کتاب لکھی، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں والذی یتعین اعتقاده ما دلت علیہ الاحادیث الصحیحۃ فی وجود المہدی المنتظر الذی یخرج الدجال وعیسیٰ فی زمنہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم امام مہدی کے حوالے سے وہی اعتقاد رکھیں کہ جو صحیح احادیث بیان کر رہی ہیں کہ امام مہدی ہوں گے اور ان کے زمانے میں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ صحیح احادیث میں امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابھی آ جائیے سعودیہ کے مفتی، جو بڑے مفتی ہیں، شیخ عبد العزیز بن عبداللہ ابن باز، وہ لکھتے ہیں امر المہدی معلوم والاحادیث فیہ مستفیضۃ بل متواترۃ۔ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا قضیہ یہ معلوم ہے، اور اس میں جو احادیث ہیں یہ مستفیضہ ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ متواترہ ہیں۔ کہا ہے تواتر ہے ان احادیث کا، یعنی بہت زیادہ احادیث ہیں۔ اسی طرح سے علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں الاحادیث فی ذالک کثیرۃ جدا، کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے احادیث بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور جو آج جاوید غامدی صاحب نے اعتراض کیا کہ امام مہدی کا قضیہ یہ ایک افسانہ ہے، یہ اعتراض پہلے ابن خلدون نے کیا تھا، اور دیکھیے علامہ البانی ابن خلدون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وقد اخطأ ابن خلدون خطأ واضحا حيث ضعف احادیث المہدی کلہا، اور فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے بہت بڑی غلطی کی کہ جب انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کو ضعیف قرار دے دیا، اور کہا ولا غرابۃ فی ذلک، اس حوالے سے تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، فإن الحدیث لیس من صناعتہ، یہ حدیث کی معرفت اور حدیث کا فن ابن خلدون کا کام نہیں ہے۔ اور یہی بات جو علامہ البانی نے ابن خلدون کے حوالے سے کہی، ہم یہی بات موصوف کے لیے کہیں گے۔ غامدی صاحب، یہ حدیث اور اس کی دقتیں اور قرآن کی تفسیر یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اچھے سے سمجھیے پھر کوئی اعتراض کیجیے۔ تو پس ابھی تک ہم نے بتایا کہ امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے، صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ احادیث متواترہ ہیں۔ موصوف کے تیسرے اعتراض کی طرف آئیے۔ موصوف نے کہا کہ جو احادیث، بعض احادیث جو ملتی ہیں، یہ احادیث اموی خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کے حوالے سے ہیں۔ یہ اعتراض تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، بالکل ہی بہت ہی کمزور اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جو احادیث رکھیں ان میں یہ آیا ہے
کہ امام مہدی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ اہل سنت کے مصادر سے ہم نے احادیث آپ کے سامنے پڑھی، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان میں سے ہے۔ دوسری بات بخاری میں روایت ہے، کیف بکم اذا نزل فیکم المسیح ابن مریم و امامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں یہ روایت کرتے ہیں کہ تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور عیسیٰ کے جو امام ہوں گے تمہارے اندر میں سے ہی ہوں گے، یعنی امت محمد میں سے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو پس جس امام مہدی کا روایات میں تذکرہ ہے ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے، بالکل واضح سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو احادیث پہلے پڑھی ان میں یہ ملتا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں زمین پہ ایسے عدل و انصاف ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں ظلم و جور تھا، اہل بیت کے گھرانوں پہ بھی ظلم تھا۔ اور اسی طرح سے بعض روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، ان کی جو مدت حکومت ہوگی سنی روایات کے مطابق یا تو 7 سال ہوگی یا 8 سال ہوگی یا 9 سال ہوگی۔ آپ کی اپنی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام مہدی کی مدت حکومت 7، 8 یا 9 سال ہوگی، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز نے، اس پہ تمام مؤرخین کا اجماع ہے کہ اس نے 2 سے 2.5 سال حکومت کی۔ تو یہ احادیث تو عمر ابن عبدالعزیز پہ منطبق ہی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے مصادر میں یہ ملتا ہے کہ امام مہدی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسمہ یواطئ اسمی، رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، جبکہ آپ نے جس کا تذکرہ کیا اس کا نام تو عمر ابن عبدالعزیز ہے، اس کا نام محمد ہے ہی نہیں۔ تو آپ کے لیے ناظرین واضح ہو گیا کہ موصوف نے کیسے بے ڈھنگے اعتراض کیے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہم موصوف کو یہ دعوت دیں گے کہ آپ اس عقیدے کو افسانہ کہنے کی بجائے آپ مسلمان علماء، ہمارے شیعہ علماء نہیں، وہابی اور سنی علماء کے کلام کو پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا ظہور مہدی علیہ السلام کا عقیدہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس پہ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔